السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، انہیں نعمتوں میں سے ایک بے نظیر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اولاد کی نعمت یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس اولاد کی نعمت سے جو محروم رہ جاتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس نعمت سے نوازتا ہے تو ان کے والدین اپنی زندگی کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ ایک ماں جن کے پاس یہ اولاد ہو، یہ نعمت ان کے پاس موجود ہو، لیکن دوسری طرف ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، ان کے پاس اوڑھنے اور سونے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، لیکن جب ان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے تو وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ اور جب ایک ماں کے پاس ایک اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے اور مامون سمجھتی ہے۔ وہیں پر جب کسی کے پاس کوئی اولاد ہوتے ہیں تو والدین بھی اپنی اولاد سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر میری یہ اولاد میرے کام آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ اولاد والدین کو کام کب آئیں گے؟ جس طرح ہر والدین اپنے اولاد سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے بچے، میرے اولاد برے اوقات میں میری مدد کریں گے۔ میرے دوستو، اولاد اپنے والدین کی اسی وقت قدر کرتے ہیں اور اسی وقت ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور برے اوقات میں اسی وقت وہ اولاد اپنے والدین کا ساتھ دیتا ہے جب بچے کی صحیح تربیت اس کے والدین نے کی ہو۔ اس لیے کہ برے اوقات میں کام نہ آنا
یہ اس بات کی علامت ہے کہ والدین نے اس بچے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں کی جائے گی اور والدین اپنے بچے کی صحیح تربیت سے غفلت برتیں گے اور والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو میرے دوستو ایک وقت آئے گا کہ یہ والدین رنج و غم کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر اولاد کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی، والدین بچوں کی تربیت سے غفلت برتتے رہے تو میرے دوستو ایک وقت آئے گا کہ جب بچے والدین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، جب والدین بڑھاپے کے عالم میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گا، ان کے پیروں کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہوگی چلنے کی، بولنے کے لیے ان کے پاس زبانیں ہوں گی لیکن زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں کو اپنے زبان سے کچھ کہے۔ تو میرے دوستو ایسے اوقات میں جب والدین مجبور اور بےکس ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں جب بستر پر موجود ہوتا ہے تو ایسے وقت کے لیے والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ توقع کرتے ہیں کہ جب میں بڑھاپے کے عالم میں پہنچوں گا اور میرے اندر کمانے کی طاقت نہیں ہوگی، میرے ہر طرف سے جو اسباب آتے تھے وہ بند ہو جائیں گے، لیکن میرے پاس اولاد کی نعمت ہے، یہ اولاد اس عالم میں اس وقت میں میری یہ اولاد مدد کریں گے۔ میرے دوستو اسی لیے میں نے کہا کہ بڑھاپے کے عالم میں اولاد اسی وقت کام آئے گی جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، جب اولاد کو والدین کے قدر معلوم نہیں ہوگی، جب اولاد کو دینی تعلیم سے ہم دور رکھیں گے تو پھر کس حالت میں ہم اس بات پر توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے بڑھاپے کے عالم میں ہماری مدد کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا راستہ اس راستے کو اختیار کر لیا ہے جس راستے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے والدین کے اوپر بچوں کا جو سب سے زیادہ اور اہم حق ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ اگر دینی تعلیم سے بچوں کو محروم رکھا تو میرے دوستو اس کا حشر دنیا کے اندر بھی برا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما الحیات الدنیا انما اموالکم و اولادکم انما اموالکم و اولادکم فی الحیات الدنیا، کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ یقیناً یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، لیکن فرمایا کہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت اور آخرت کے لیے کامیابی کا باعث اسی وقت بن سکتا ہے یہ وہ اولاد جب ہم ان کی پرورش اسلامی طریقے کے مطابق کریں گے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ بچوں کی صحیح تربیت کا حق ہوتا ہے۔
اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے محروم رکھا، اگر ہم نے اپنے اولاد کو اسلام کے ارکان کو نہیں بتایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے بجائے ہم نے دنیاوی تعلیم پر زیادہ زور دیا، تو میرے دوستو ہمارے بچے گمراہ ہو سکتے ہیں، ہماری اولاد غلط راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، کہ ایمان والو تم اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بچو کیونکہ یہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس آیت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بچو کیونکہ یہ تمہارے لیے تمہارا یہ دشمن ہے۔ اب دشمن کیسے ہماری اولاد اور ہماری بیوی ہو سکتی ہے؟ دشمن ہمارے اولاد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھیں گے، جب ہم اپنے اولاد کو اسلامی تعلیمات کی طرف گامزن نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، پھر ایسا وقت آئے گا جب والدین اپنے بچے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ میرا بچہ تو بگڑ گیا ہے، میرا بچہ تو شرابی بن گیا ہے، میرا بچہ تو جوا اور نہ جانے کون کون سی حرام چیزیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس بچے کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ اس کے والدین کا قصور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلوغیت کے بعد جب بچہ کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد جب بچے کے اندر عقل اور شعور آ جاتا ہے، جب وہ جوانی کے قدم پر، جب جوانی کے دہلیز پر اپنے قدم کو رکھتا ہے، اور اس وقت کوئی بچہ اگر گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا کوئی حرام کام کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کا سزا تو اس بچے کو ملے گا ہی، یعنی وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا سزا تو اس بچے کو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والدین نے اس بچے کی تربیت میں کمی کی، اس کے والدین نے اس بچے کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا، اس کے والدین نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم اس کام کو انجام دو گے تو یہ گناہ کا باعث ہوگا، اور اگر تم اچھے کام کرو گے تو یہ ثواب کا باعث ہوگا، نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے یہی اولاد جب بڑے ہو کر شراب پیتا ہے، دوسروں کے یہاں چوری وغیرہ کرتا ہے، تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، پھر تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایسے اولاد سے والدین کی عزت بھی گھٹتی ہے، اور معاشرے سے لوگوں کے درمیان سے اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ اس اولاد سے نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے عمر کو پہنچ جائے، جب وہ 7 سال کے عمر کو پہنچ جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، یعنی جب وہ 10 سال کے عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز میں کوتاہی کرے،
وہ نماز میں سستی کرے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو ہلکی بلکہ ان کی پٹائی کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، یعنی نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی کرو۔ اب ذرا سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے 7 سال کی عمر پر پہنچ جائے تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کی ان کو عادت ڈالو، اور جب 10 سال کی عمر پر پہنچ جائے تو نماز چھوڑنے پر، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی کرو۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے پر پٹائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نماز چھوڑنے کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جب ہمارے بچے 10 سال 12 سال یعنی سن بلوغیت کو پہنچتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کھیلنے کے لیے کتنی اشیاء کو ہم ان کے پاس لا کر کے جمع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے بڑے بڑے اسکرین والے موبائل دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اس موبائل کے ذریعے وہ گیم کھیلے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ٹی وی لا کر کے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے فلم وغیرہ دیکھیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی چیزیں مہیا کی تو کیا ہماری یہ اولاد جب ہم بڑھاپے کے عالم میں ہوں گے تو یہ اولاد ہماری مدد کرے گی، ہمارے کام آئیں گے؟ یقیناً نہیں کام آئیں گے۔ پھر ہم اس وقت لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر پھریں گے کہ ہماری اولاد بدمعاش ہو گئی ہے، ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کر رہی ہے۔ میرے دوستو، پھر اس وقت ہمارا بولنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام تو اسی وقت ہمارا آتا جب ہم اپنے اولاد کے لیے دینی تعلیم کے لیے بہت سی اشیاء مہیا کرتے، ہم ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے۔ آج اپنے بچوں کی جو تربیت ہم اور آپ کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے۔ اگر ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس نہیں کرائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس بچے کو بھی حاضر کیا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس بچے کو بھی حاضر کیا جائے گا بارگاہ الہی میں، اور اس کے والدین کو بھی بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ بچہ اپنے والدین کی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ بچہ اللہ رب العزت سے اپنے والدین کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ میرے والدین سے ذرا آپ پوچھیں کہ میرے والدین نے میرے حق کو دنیا کے اندر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں نے دینی تعلیمات سے روشناس نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے میں دینی تعلیم سے محروم رہا، اور آج میرا انجام یہ ہے کہ میں جہنم کی طرف جانے کے لیے مجھے فرشتے پکڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس وقت جو والدین سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے کیوں غفلت برتی، تو میرے دوستو اس وقت اس والدین کو جواب دینا بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اس وقت ان کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلے گی، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی وہ بچہ والدین کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی وہ بچہ اس والدین کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہم ان کو یاد دلائیں، اس لیے کہ
جب بچہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں سورتوں کو پڑھتے ہیں نماز میں۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے بچوں کو دیں گے تو ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم سے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور قرآن کی سفارش کل قیامت کے دن قبول بھی کی جائے گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس پڑھنے والے اور اس کے والدین کے اوپر ایک روشن تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی اور اس کی چمک اس قدر ہوگی جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ اس کی روشنی چمکے گی۔ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت ہے۔ اس لیے آج ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں گے دینی تعلیم کے سلسلے میں اور اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں، اس لیے کہ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں گے تو ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور ہمارے بچے دنیا کے اندر جس میدان میں رہیں گے، جہاں بھی وہ کام کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے کام کو انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔